the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو تمام تعریفیں میرے پروردگار کے لیے ہیں جو دونوں جہاں کا مالک ہے۔ ویلکم وظیفہ برہانی الی یوٹیوب میں خوش آمدید۔ یہاں پر اکثر چھوٹے چھوٹے وظیفے اور عمل بتائے جاتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ آپ سب کو خوش و آباد رکھے اور آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے، آمین۔ تو دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایک واقعہ لے کے آئے ہیں جو قربانی کا واقعہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، جو اپنے بیٹوں کو قربان کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے مینا کی وادی کے اندر کائنات کا ایک انوکھا پاپ رقم ہوتا ہے۔ یہ بھی امتحان ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا۔ اس خاندان نے قدم قدم پر امتحان دیے۔ پہلے اولاد نہیں تھی، یہ صدمہ برداشت کیا۔ پھر اولاد ہوئی تو کہا وادی غیر آباد میں چھوڑ آؤ، اللہ کا حکم مانا۔ وہی اپنی اولاد کو اور اپنی زوجہ کو چھوڑ چلے آئے، فلسطین میں آ کے آباد ہو گئے۔ قرآن بتاتا ہے جب وہ چلنے کے قابل ہوئے، ایک روایت میں ہے 7 سال 8 سال یا 9 سال عمر ہے، اب حکم ہوتا ہے جاؤ ملاؤ۔ لیکن میں ایک دوست کی طرف گیا تو اس کے گھر کے اندر کھلونوں کی بوریاں بھری تھی، تو اس کا دوست بھی میرے ساتھ تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ بندہ کھلونوں کا کاروبار کرتا ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا کہ بڑی دیر کے بعد اللہ نے اس کو بیٹا دیا ہے، تو اب یہ گھر جا رہا ہے، جب بھی بازار جاتا ہے کچھ کھلونے خرید لاتا ہے۔ تو دیکھو یار، کتنے عرصے کے بعد بیٹا ہوا ہے، باپ ملنے جا رہا ہے، تو اس نے کھلونوں کی بوریاں لے کے جا رہا ہے۔ لیکن یہ کیسا باپ ہے جس کو حکم ہوتا ہے اتنے طویل عرصے کے بعد بیٹوں کو ملنے جا رہے ہو، ایک چھری لے لو، ایک رسی لے لو۔ یار ان کے نام باقی ہیں تو ایسے باقی نہیں ہیں۔ امتحان کتنے بڑے تھے، کہا جاؤ لیکن ہاتھ میں رسی لے جاؤ، ہاتھ میں چھری لے جاؤ۔ حضرت خلیل اللہ پہنچتے ہیں، اپنی زوجہ سے ملے اور کہا بیٹے کو تیار کرو، دوست کی دعوت پر جانا ہے۔ مانگ سجا دی جاتی ہے، بیٹے کو نئے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، بیٹے کو لے کر نکلے۔ یار بیٹا جوانی کے شباب میں ہو، چڑھتی جوانی ہو تو باپ دیکھ کر کتنا خوش ہوتا ہے، اور پھر اس کا بیٹا اکلوتا ہو اور بیٹا بھی بڑھاپے کا سہارا ہو، عزائے پیری ہو، رب سے مانگ مانگ کر لیا ہو، اور بیٹا بھی وہ جس کی پیشانی میں محمد کا نور چمک رہا ہے۔ ایسے بیٹا تو چہرے کی بلائیں لینے کو جی چاہتا ہے۔ لیکن حضرت خلیل اللہ کے حکم پر اس بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ہاتھ میں چھری اور رسی دبائے مینا کی وادی کی طرف جا رہے ہیں۔ شیطان نے سمجھا کہ اس سے نازک مرلہ اس خاندان پر نہیں آ سکتا۔ حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس پہنچا، پتہ ہے شہزادے کدھر گئے؟ کہا ان کے باپ لے گئے۔
دوست سے ملاقات کروانے کے لیے۔ کہا نہیں، وہ ان کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ کہا سوچ کے بات کرو، باپ ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا؟ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے اور بے قصور ذبح کرے گا؟ میں جانتی ہوں کتنی آہ سراغائی کا نتیجہ ہے۔ وہ بیٹا اللہ سے کتنی رو رو کے دعائیں مانگی اور فرزند ملا۔ شیطان نے کہا وہ اللہ کا حکم سمجھتے ہیں، اور حضرت ہاجرہ نے کہا ظالم، کہیں تو شیطان تو نہیں؟ اگر رب کا حکم ہے تو میری گود میں ایک اسماعیل ہے، کاش 1000 اسماعیل ہوتے تو راہ خدا میں قربان کر دیتی۔ اسماعیل علیہ السلام کے پاس شیطان پہنچتا ہے۔ اسماعیل، پتہ ہے تیرا باپ تجھے کدھر لے جا رہا ہے؟ جواب دیا، کدھر؟ کہا کہ وہ ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ تم سوچ کے بات کرو، ان کی آنکھوں کی چمک نہیں دیکھی؟ میری طرف دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے شہد ٹپکتا ہے، اور وہ مجھے ذبح کر دیں گے۔ کہا اللہ کو حکم سمجھتے ہیں۔ اچھا، کہا اسماعیل کہ وجود میں ایک جان ہے، کاش میرے ایک بال میں جان ہوتی تو راہ خدا میں قربان کر دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان پہنچ کے بولتا ہے، ابراہیم، اللہ کو راضی کرنے کے اور تھوڑے طریقے ہیں، ضرور بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ تو وہ بھی کنکریاں اٹھا کے مارتے ہیں اور شیطان کو راستے سے ہٹا کے منزل کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن نے وہ سارا منظر بیان کیا ہے۔ باپ بیٹے کے پاس آیا اور کہا، بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے؟ بیٹے پر سختہ طاری ہو جاتا ہے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ باپ کیا بول رہا ہے؟ لیکن یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کسی نے اسماعیل کو اداب فرزند۔ اللہ اکبر، فرزند ہو تو اسماعیل ذبیح اللہ جیسا۔ بتا تیری رائے کیا ہے بیٹا؟ خاموشی اختیار کر لیتا، اور اس کی خاموشی بھی رضا مانی جاتی ہے۔ جب اس طرح کی سراماسگی کی کیفیت تو خاموشی ہی رضا ہوتی ہے۔ بیٹا کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ ذبح کر لیجئے، یہ بھی امتثال امر ہوتا ہے۔ لیکن بیٹے نے 2 قدم بڑھ کے بات کی۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، ذبح کیا ہے، ذبح کیا ہے؟ جو کرنا ہے کیجئے۔ یہاں بات دیکھیں، ذبح کا جواب ذبح نہیں دیا، بلکہ کہا، اے ابا جان، کیجئے جو بھی حکم ہو۔ ذبح کیا ہے، ذبح کیا ہے؟ جو بھی کرنا ہے کیجئے۔ رہی بات میرے یہ کام آسان تو نہیں، لیکن میرے اللہ نے چاہا تو صبر کر کے دکھاؤں گا۔ منا کی وادی ہے، باپ بیٹے دونوں نے طے کر لیا ہے۔ باپ ذبح کرنے پر راضی ہے، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہے۔ یار، اسلام منمانی کا نام نہیں ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ آپ نے آپ کو مالک کے سپرد کر دینے کا نام ایمان ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ یہاں پر دیکھیں، جب دونوں نے طے کر لیا، دونوں راضی ہو گئے، باپ ذبح کرنے پر راضی ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے پر راضی ہو گیا، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ قرآن نے وہ سارا منظر بیان کیا ہے۔ اس پر مفسرین کے 2 قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ الٹا لٹایا تاکہ کفا سے ذبح کروں، گردن کے پچھلے حصے پر چھری رکھ کے ذبح کروں۔ ممنوعہ چہرہ میرے آنکھوں کے سامنے نہ ہو، اور میرے دل کے اندر کوئی جذبہ رحم نہ
آ جائے جس سے اللہ کے حکم کی تعمیل میں دیر ہو جائے، اور وہ دوسرا معنی یہ کہ جیسے کہ آپ جانور قربانی کے لیے ذبح کرتے ہیں، اس کی گردن کو بل دے کے اس کی پیشانی کو زمین پر لگا دیتے ہیں تاکہ یہ رگیں تن جائیں اور ذبح کرنے میں آسانی ہو۔ حضرت اسماعیل کی معصوم گردن کو بل دے کر ان کی پیشانی پتھر کے ساتھ جوڑی گئی، پیشانی کے بل یوں لٹایا گیا کہ گردن کھل جائے اور بیٹے کو ذبح کرنا آسان ہو جائے۔ آنکھوں پر پٹی باندھ لی، یہ منظر تو دیکھا نہیں جا سکے گا، اللہ کے حکم کی تعمیل بھی ہر صورت کرنی ہے۔ سعادت مند بیٹا بولتا ہے، ابا جان مجھے رسیوں سے جکڑ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تڑپوں اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں آپ کو دیر ہو جائے۔ باپ بیٹے کو رسیوں سے جکڑ لیتا ہے، ہاتھ میں چھری پکڑی ہے، ذبح کرنے لگتے ہیں تو بیٹا بولتا ہے، ابا جان رسیاں کھول لیجئے، کیونکہ آپ کا منصوبہ، آپ کا پروگرام تبدیل ہو گیا ہے۔ کہا نہیں تو پھر کیوں رسیاں کھولوں؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کا مورخ لکھے کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ہونا نہیں چاہتا تھا، باپ نے باندھ کے کیا، لیکن رسیاں کھول دیجئے، نہیں تڑپوں گا۔ رسیاں کھل جاتی ہیں، بیٹا پیشانی کے بل لٹایا ہوا ہے، ہاتھ میں چھری پکڑی ہے، منع کی وادی ہے، کارکنان قضاء قدر کی چیخیں نکل رہی ہیں اور حوریں تھر تھرا رہی ہیں، زمانہ کانپ رہا ہے، منع کی وادیوں پر تھر تھراہٹ ہے، مالک قیامت آنے والی ہے۔ فرشتے بھی پوچھ رہے ہیں کہ مالک یہ کیا ہونے والا ہے؟ رب نے کہا، تم کہتے تھے انسان کو پیدا کر رہے ہو، سجدے تو ہم کریں گے، ذرا میرے بندے کی ادا تو دیکھو، ذرا میرے بندے کا انداز محبت تو دیکھو، میری فرمان برداری کی مثال تو دیکھو، ذرا دیکھو میرے بندہ میرے حکم کی تعمیل کیسے کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کائنات آنکھیں چھپا رہی ہے، سورج منہ چھپا رہا ہے کہ یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا، منع کی وادی تھر تھرا کانپ رہی ہے کہ ایک بوڑھا باپ اپنے ہاتھ میں چھری پکڑے اپنے نونہال فرزند کو ذبح کرنے چاہ رہا ہے۔ عجیب منظر ہے۔ کائنات کے اندر حضرت ابراہیم آگے بڑھے، بیٹے کی گردن پر چھری رکھی اور پوری قوت کے ساتھ چھری کو جھنبس دی اور اللہ اکبر، لیکن ایک بال بھی نہیں کٹا۔ پاس پڑے پتھر پر چھری کو مارا اور بولا، چھری کاٹتی کیوں نہیں؟ آواز آئی، خلیل مجھے کاٹنے کا کہتا ہے، جبرائیل کہتا ہے خبردار، ایک بال بھی کاٹا۔ کہا چھری تیرا کام تو کاٹنا ہوتا ہے۔ کہا حضرت آپ کا کام بھی تو جلانا تھا، جس نے آپ کو جلانے سے روکا تھا آج اس نے مجھ کو کاٹنے سے روک دیا ہے۔ اس کا یہ مفہوم بھی نکالا جا سکتا تھا، میں نے تو چلا دی، اب چھری نے کچھ نہیں کیا تو میرا کیا قصور؟ اللہ اکبر۔ دوبارہ چھری تیز کی اور گردن پر چھری کی نوک رکھی اور اپنا سارا وزن ڈال دیا، گردن کٹ گئی، خون بہنے لگا اور دل میں تھا اتنا بڑا کام میں نے کر دیا، لیکن جب پٹی کھولی تو دیکھا منظر بدلا ہوا ہے۔ جس کو بیٹا سمجھ کر ذبح کیا تھا وہ بیٹا نہیں تھا، دمبا تھا۔ جبرائیل پاس کھڑے ہیں اور اسماعیل مسکرا رہے ہیں۔ بے ساختہ زبان سے نکلا اللہ اکبر، تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جبرائیل بولے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یقین یہ تھا یہ سارا کام ادھر سے ہے، جبرائیل کا آنا
اور دمبا پڑا ہے اور ذبح پڑا ہے، جبریل امین موجود ہیں تو یہی لے کر آئے ہوں گے، اور بیٹا مسکرا رہا ہے۔ یہ سارا منظر یہ قرینہ حالیہ بتا رہا تھا کہ یہ سارا لوح تمام رب نے قربانی قبول کر لی، لیکن صرف اتنا ہی نہیں ہوا کہ یہ قرینہ حالیہ آپ کو یقین دلاتا ہے، بلکہ منا کی وادی چمکنے لگی اور وحی کے اجالوں سے پورا وادی روشن ہو گیا، اور آواز آنے لگی۔ یہ منظر دیکھا کہ ابراہیم ابھی کچھ سوال کرتے، کسی سے پوچھتے کہ یہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ اتنے میں وحی نازل ہوئی، اے ابراہیم، آپ نے واقعہ خواب پورا کر دکھایا۔ ہم اپنے بندوں کو یوں ہی صلہ دیا کرتے ہیں، تیرے بیٹے کو ذبح نہیں کروانا تھا تیرے ہاتھوں سے، ہم نے تیرا امتحان لینا تھا۔ بس ابراہیم، تیرا امتحان پورا ہو گیا۔ ہم نے تیری سنت کو اب قیامت تک کے لیے باقی رکھا، قیامت تک کے لیے باقی رکھا، اور پھر خود میرا رب کہتا ہے، سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تیرے اوپر سلام ہو۔ اللہ اکبر۔ منا کی وادی کے اندر حج کے موقع پر 40 لاکھ حجاج ہیں، تو کچھ یوں عرب کے اور سعادت مند لوگ 100 قربانیاں بھی کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے پیش کرتے ہیں تو کروڑوں قربانیاں منا کی وادی میں ذبح ہو رہی ہوتی ہیں، اور حدود حرم میں بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے، سلام علی ابراہیم۔ ہر سال یہ شور ہو رہا ہوتا ہے۔ اس مرتبہ قربانی بہت مہنگی ہے، شاید زیادہ لوگ قربانی نہیں کر پائیں گے، لیکن جو ہی موسم قربانی کا آتا ہے، گلیوں اور بازاروں کے اندر جانور گھوم رہے ہوتے ہیں، اور ان کے دیکھ کے بے ساختہ زبان پر آتا ہے، سلام علی ابراہیم۔ بڑا امتحان تھا، کتنی بڑی آزمائش تھی، لیکن اس آزمائش سے سرخرو نکلے اور نمبر پورے 100 حاصل کیے، کامیاب ہوئے۔ آج ہمیں اس سنت کو باقی رکھ کر کے ہمیں وہ یاد تازہ کی جا رہی ہے کہ میرے ایسے بندے کہ جو میرے حکم پر اپنے سب سے عزیز چیز بھی قربان کرنے سے گریز نہیں کیا کرتے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کرتے تھے کہ ہر بندے کا ایک اسماعیل ہوتا ہے، جو جب تک وہ اپنے اسماعیل کی گردن پر چھری نہیں رکھتا، رب کا کرب نصیب نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ لوگوں کو ہم سے کوئی سوال کرنا ہے، یا اس ویڈیو میں آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی، یا آپ کسی مسئلے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں، تو کمنٹ میں کر سکتے ہیں، آپ کو کمنٹ کا جواب ضرور ملے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرا چینل وظیفہ پور روحانی علاج کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔